دل جو ہے خدا کا گھر کہلاتا ہے، اور جب نبی پاک پر درود و سلام پڑھے وہ نبی پاک کا گھر کہلاتا ہے۔ کیوں کہ جو کسی میں بستا ہے گھر اسی کا ہوتا ہے۔ خدا کو بسائے تو خدا کا گھر ہے، نبی کو بسالے نبی کا گھر ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، جو ڈھا دے لیکن دل نہ ڈھائیں۔ وہ اسی لیے کہتے ہیں کیوں کہ مسجد مدرسہ کیوں مقدس ہے کہ نہ گراؤ، اس لیے کہ اس میں خدا کی یاد ہوتی ہے۔ تو جو دل ہے جب وہ یاد کا مسکن بن جائے تو اس کا شرف اور مجد جو ہوتا ہے وہ مسجد و مدرسہ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک نے فرمایا اے کعبے یہ دیکھ تیری بڑی حرمت ہے مگر ایک عبد مومن کے خون کی قیمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے دل میں خدا کی یاد ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ حافظ صاحب سے میں یہ کہہ دوں گا کہ لوگ اپنے بزرگوں کے یا کسی کے نام پر بھی نام رکھتے ہیں، لیکن اس کا نام ہمارے مرشد گرامی کے نام پر رکھنا، دیوار پر بھی لکھ دینا یوسف عبداللہ منزل ہے، آپ کا اسم گرامی آپ کے نام نامی سے اس کو منسوب کر دینا۔ اور وہ 22ویں شہزادے ہیں۔ یہاں جب گیلانی یا قادری نسبت کے لوگ آتے ہیں نا تو کئی اس شجرے میں دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں، لیکن جب شجرہ آئے بغداد شریف سے تو اس کا کمال یہ ہے کہ اس میں کوئی دوسرا آدمی نہیں آتا، اس میں صرف آپ کی اولاد پاک ہی آتی ہے۔ یعنی یہاں کے پیر جتنے بھی قادری ہیں نا ان کے شجروں میں کوئی دوسرا بھی آ سکتا ہے نام، لیکن وہاں جو اصل نقیب الاشراف ہے ان کے شجرے میں کوئی بھی دوسرا نہیں ہوتا، وہ صرف آپ کی اولاد پاک سے آتا ہے۔ آپ سے پہلے جو وہاں کے نقیب الاشراف تھے سید احمد عاصم الگیلانی، وہ حضرت ہی کے چچا تھے، تو وہ نقیب الاشراف تھے۔ ان سے پہلے سید عبدالرحمن الگیلانی وہ بھی آپ ہی کے دادا تھے، ان کا اسم گرامی یہ تھا۔ اور حضرت نے 1996 میں وصال فرمایا 11 دسمبر کو۔ آپ حضور کا نام تھا سید یوسف عبداللہ الگیلانی البغدادی۔ آپ کی عمر مبارک بھی 100 سال کے قریب تھی جب آپ نے وصال فرمایا، اور پوری دنیا میں آپ نے بہت زیادہ ملائیشیا، انڈونیشیا کے اندر اور افریقہ کے اندر، موزمبیق کے اندر اور روانڈا کے اندر، ایتھوپیا کے اندر بے شمار ہزاروں مراکز آپ نے دین اسلام کے قائم فرمائے۔ آپ کے وجود مسعود سے ہزارہ افراد نے دین اسلام کا نور پایا ہے، ایسی ہستی تھے آپ، اور ایسے صاحب کشف کہ جب فقیر وہاں پہ حاضر ہوا تو میں گیا تھا 99 میں، 89 کے اندر 89 میں بغداد شریف میں حاضر ہوا تھا۔ اور میں اس میں اپنی بات نہیں کہنا چاہتا، انہی کی کہتا ہوں۔ میں وہاں پہ حاضر ہوا 14 روز میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں رہا، اور ایک روز مجھے بابا فقیر محمد بنو کے تھے پٹھان، ان کے پاس چابی ہوتی تھی سرکار کی بارگاہ اقدس کی، وہ خادم تھے، حضرت سید یوسف اللہ گیلانی نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، وہ چابی سرکار کے غوث پاک کے دروازہ پاک کی ان کے پاس تھی، وہ پوری نسل سے اب بھی ان کا بیٹا ہی چابی بردار ہے وہاں۔ حضرت صاحب کے کمرے کا چابی بردار بابا محمد قاسم ہے، وہ بنگلہ دیش سلٹ سے تعلق رکھتا ہے، اور حضرت صاحب کا جو دروازہ ہے سرکار شہنشاہ بغداد کا، اس کی چابی بابا فقیر محمد کے پاس ہے۔ یہ بنو کا رہنے والا پٹھان تھا، اب وفات پا گیا، وہیں اس کی قبر بن گئی بادشاہوں کے قدموں میں، اور اس کا بیٹا اب چابی بردار۔ اس وقت کے جو گدنشین ہیں، آپ کی عمر مبارک بھی 100 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، سید احمد ظفر الگیلانی البغدادی، وہ سرکار الجیلانی البغدادی یہاں سفیر بھی رہے پاکستان کے اندر، عراق کے کبھی اچھے دور میں۔ آج کل آپ کی عمر مبارک 100 سال سے زیادہ ہے، اور ان کے جو نائب ہیں ان کے بھتیجے سید عفیف الدین ہیں، وہ ان کی ڈیوٹی جو حکم فرماتے ہیں تو وہ آگے وہی سناتے ہیں، کیونکہ آپ ملاقات نہیں فرماتے۔ یہی عمر مبارک تھی 99 کے اندر سید یوسف عبداللہ الگیلانی کی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی طویل عمریں ان کو عطا فرمائی ہیں، 80 سال 90 سال 100 سال عمر مبارک ہے شہزادگان کے خاندان کی، اور ایسی صحت اللہ کے فضل و کرم سے کہ اب بھی حضرت سے اگرچہ چلنا پھرنے سے آپ عاجز ہیں کہ اتنی بڑی عمر پاک ہو گئی ہے، لیکن باخدا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ سید احمد ظفر الگیلانی سرکار کو
اس وقت بھی نظر بھر کے اس طرح دیکھا نہیں جا سکتا، اس طرح نور کی شعائیں آپ کے چہرے سے ظاہر ہوتی، اس وقت بھی آپ یہی آل مبارک تھا سید یوسف عبداللہ الگیلانی البغدادی نقیب الاشراف، یہ خون ہے میرے حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد غوث الارض والسماء غوث الجن والانس حضرت سیدنا امام الشیخ عبدالقادر الجیلانی الحسنی الحسینی رضی اللہ تعالی عنہ ورحمت اللہ تعالی علیہ ورحمت واسعہ آپ کا مقام ہے۔ تو آپ حسنی ہیں اور حسینی ہیں، آپ کو معلوم ہے حضور غوث پاک سرکار حسنی حسینی ہیں، حسنی حسینی یہ بزرگوں کے حالات عام کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں، لیکن عام سے میری مراد ہے کوئی حدیث پاک میں تو تھوڑی لکھے ہیں، جو چوتھی صدی پنجویں کا بزرگ ہوگا تو حدیثوں میں تھوڑا ذکر آئے گا، لیکن تفسیر نور المعانی میں علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے 8ویں جلد میں ان کا ذکر کیا ہے۔ یہی آیت جو اولیاء والی میں نے پڑھی ہے، اس کے ساتھ وہ آگے بیان کرتے جاتے ہیں، اور آگے پھر اور بھی آیات الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض وغیرہ اس کے ساتھ بھی آپ کا تذکرہ لائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں بغداد کا رہنے والا ہوں، علامہ سید محمود علوسی فرماتے ہیں میں بغداد کا رہنے والا ہوں، اور میں نے اپنی زندگی میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں دیکھا جو اللہ کا کلمہ پڑھتا ہو اور نبی پاک کی رسالت کا قائل ہو اور غوث پاک کی عظمت کا قائل نہ ہو، ایسا میں نے نہیں دیکھا۔ تفسیر قرآن میں یہ بات ولی کی شان میں لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں میں نے ایک بندہ بھی ایسا نہیں دیکھا جو اللہ کی توحید کا قائل ہے اور محمد رسول اللہ کی رسالت کا قائل ہے، وہ غوث پاک کی عظمت کا منکر ہو، ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں آپ حسنی ہیں باپ کی طرف سے، حسینی ہیں ماں کی طرف سے، آپ کی امی جان حضرت فاطمہ ام الخیر یہ حضرت امام حسین علی مقام کی اولاد سے، حضرت امام علی مقام شاہ کربلا کی اولاد سے، اور آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد سے، گویا نانکو دادو کو جیسے حضرت میاں صاحب میں نانک دادو سچا دے اچھا حسب و نسب کہتے ہیں نا، وہ اسی بات کو بیان کر رہے ہیں، حسنی ہے حسینی۔ مگر ایک بات بڑی پتے کی لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ دوستو اللہ نے مجھے یہ شرف دیا ہے، اپنے محبوبوں کی اولاد میں مجھے پیدا کیا، میں حسنی ہوں حسینی ہوں، لیکن میرا فخر ہے میں صدیقی بھی ہوں۔ ایک رافضی مجھے کہنے لگا کہ یہ جو غوث پاک کو تم سید کہتے ہو نا، یہ سید نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا بھائی بڑی پتے کی کوڑی لایا تو ہے، خواجہ غریب نواز جیسی ہستیاں تو ان کو سید مانتی ہیں، جو ایک نظر سے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھاتی ہیں وہ تو ان کو سید مانتی ہیں، تیری آنکھاں کتنے پٹیاں گئیاں، جو ان کو نہیں پتا وہ تجھے پتا ہے وہ سید نہیں۔ کہتا نہیں تم مولوی ہو، صرف صوفی تھوڑے ہو کہ تم دلیل ہی نہ پوچھو، تم تو مولوی ہو۔ میں نے کہا ہاں ہوں الحمدللہ۔ تو کہنے لگا پھر مولوی ہو تو دلیل کی بات کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے 2 دلیل۔ کہنے لگا دلیل یہ ہے کہ جو سید ہو حسنی حسینی ہو وہ علوی ہو سکتا ہے، فاطمی ہو سکتا ہے، محمدی ہو سکتا ہے، وہ صدیقی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر تو قریشی ہے، وہ ہاشمی تو ہے ہی نہیں، وہ صدیقی کیسے لکھا؟ کہ غنیت الطالبین میں خود آپ نے اپنے نام کے ساتھ صدیقی لکھا، یہ کیوں لکھا؟ تو میں نے کہا پھر مجھ سے کو پوچھتا ہے؟ جو ہمارا پیر خود بولنے والا ہے ہم اسی سے پوچھتے ہیں۔ میں نے غنیت الطالبین کھول کے آگے رکھ لی۔ فرماتے ہیں میری ماں حسنی حسینیہ ہے، میں حسینی ہوں ماں کی طرف سے، باپ میرا حسنی ہے، میں حسنی ہوں اپنے باپ کی طرف سے، لیکن میری دادی فاطمہ میری جدہ وہ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر کی پوتی ہے، ابو بکر صدیق کا خون ہے، تو میری دادی کا دودھ پیا اور جنے ہوئے ہیں۔ میرے باپ تو جب دادی حضرت ابو بکر صدیق کی نسل سے ہے، اس نسبت سے میں صدیق کی اس وجہ سے آج بھی 11ویں شریف
سارے سنی مسلمان جہاں دنیا میں بھی ہوتے ہیں، یہ آپ یوں نہ سمجھیں کہ آپ پاکستان میں ہوتے ہیں یہاں پٹوار میں تو 11ویں پڑھاتے رہتے ہو نا۔ میں کیپ ٹاؤن گیا تھا، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا، ساؤتھ افریقہ میں، اور بالکل اکیلا میں ٹیکسی پر گیا، وہاں کیپ ٹاؤن کی بندرگاہ پر ایسے گھوم رہا تھا میں، بالکل اکیلا، کوئی بندہ واقف نہیں میرا وہاں۔ تو ایک آدمی میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا آپ مولوی ہو؟ میں نے کہا یوں ہی سمجھ لو۔ تھوڑی دیر ویسے مجھے دیکھا، پھر کہا سید ہو؟ میں نے کہا تم کوئی نجومی ہو؟ تم کیا بڑا ہو، تم اپنے بھی تو کچھ بتاؤ۔ کہنے لگا نہیں بس ایسے مجھے لگتا ہے۔ میں نے کہا لگتا ہے تو بات کر۔ کہنے لگا کہ مہربانی کر، ایک مولوی صاحب سے بات کی تھی، وہ آئے نہیں۔ میرے گھر یہ سامنے بیچ پر ساحل کے اوپر بڑے مہنگے گھر ہوتے ہیں وہاں، آپ کو پتہ ہے سمندر کے بالکل کنارے، بڑا محل اس کا۔ کہنے لگا یہ میرا محلہ ہے سامنے، اور وقت بیتا جا رہا ہے، میں خاص وقت پر غوث پاک کی 11ویں کا ختم رکھتا ہوں، مولوی صاحب آئے نہیں، تو لگتا اچھا ہے کچھ کر لو گے تم۔ اگر ایسے ہی ہے جیسے میرا اندازہ ہے، چلو میرے گھر میں 11ویں شروع ختم۔ اب یقین کرو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا میں تو بڑا ریلیکس ہو کے آیا تھا، کوئی مجھے پہچان ہی نہیں رہا۔ اور 11ویں آلیا تیروں پہچانا نہ آئے تھے، تیرے مسکینہ نو ہر جگہ ہی پہچانے۔ اس کے گھر کے اندر جب داخل ہوئے تو خدا جھوٹ نہ بلوائے، ہمارے آپ سب کو اللہ نے بڑے بڑے اچھے مکان دیے ہیں، ابھی اچھے میں رہتے ہیں، مگر یقین کرو کئی ایکڑ میں اس کا محل، آگے سمندر پر اور پیچھے دور تک سیل کے اندر بڑا کوئی ایک بگے برابر تو صرف نہانے والا سوئمنگ پول بنا ہوا۔ اور میں کہو سیٹھا اور تو کی لے لے وہ اس پاکڑو آدھا ہے جو کچھ لیا ہے انہیں پڑھ لی۔ اللہ العظیم مجھے کہا یہ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہو سب انہیں کا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے میرے والد تو جھاڑو بیچتے تھے، دکان تھی بمبئی میں جھاڑوؤں کی، خاکروب نہیں تھے، جھاڑو بیچنے والا بیچتے تھے، ان سے لوگ ہمارے مشہور ہے جھاڑو والے، ہمارے بمبئی میں نام ہی ہے۔ لیکن میری والدہ 11ویں شریف پکاتی تھی، ہر ماہ 11ویں شریف جو کچھ بھی نظر پیش کر سکتی سیرابوں سے پاک کے نظر پیش کر۔ تو خواب میں آپ نے فرمایا کہ اے باپ تیرا یہ معذور ہو گیا ہے، اس کا جو کاروبار ہے کر، لیکن یہ بڑا بچہ جو ہے اس کو لے کے افریقہ چلی گئی۔ کہا اسی وقت میری امی نے مجھے لیا، میرا ماموں ساتھ تھا، میں لے کے افریقہ آ گئے، پتہ بھی نہیں چلا، میں تو عام کاروبار ہی کرتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا رنگ لگایا کہ 11ویں شریف کی برکت سے ہی آج اس شہر کا سب سے بڑا میں تاجر بن گیا، اور میں 11ویں شریف جیسے دیکھتا تھا ایسے ہی آج بھی دے رہا ہوں۔ تو پھر عجب کہانی تھی ہے، چونکہ میں تو یہاں سے ٹکٹ بھی اپنے لے کے خود گیا تھا، 2500 روپے کا اس وقت ٹکٹ آیا تھا، آج سے 20 سال پہلے۔ تو مجھے کہنے لگے تم کیسے یہاں گھوم رہے ہو، کہ کیپ ٹاؤن میں پتہ ہی کسی کو نہیں، تم تو بول بھی لیتے ہو، تم مولوی بھی ہو، سید بھی ہو، تو پھر کیسے بتایا بھی نہیں؟ میں نے کہا مجھے بھی شوق آیا تبلیغی جماعتیوں کی طرف جانا تو چاہیے، کوئی جانو بنائے بغیر بھی جائے میں۔ تو پھر میں آپ کو قسمیہ میں آپ کو سامنے یہ بات کہتے ہو، کہنے لگے کتنا ٹکٹ بنا رہا، کہاں اترے؟ میں نے کہا جوہانسبرگ، اور وہاں سے بس پر آیا ہوں کیپ ٹاؤن، بڑا سفر ہے، جو بچے آج کل سعودی افریقہ جاتے ہیں ان کو سمجھ آئے گی، 9-10 گھنٹے گاڑی چلتی رہے، پھر کیپ ٹاؤن آتا ہے۔ تو اندر گیا اور چیک سائن کیا، کتنے کا لیا تھا؟ میں کہا 28,000 کا، 28,000 کا چیک لا کے میرے سامنے پیش کر، میں نے کہا یہ ہماری طرف سے قبول کرو، اور پھر بھی کبھی بابا آنا، پتہ ہے سید ہے، کہ بابا پھر آنا، پہلے فون کرنا، ادھر سے بھی نہیں خریدنے دیں گے، ہم ہی بھیجا کریں گے ٹکٹ پہ۔ تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ ایسا پیر نہیں ہے جس کا سکہ کوئی قد ملک میں ہے۔ مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ جہاں بھی کوئی کشت ہے جو سبز کھیتی ہے، جس میں اللہ کی معرفت کا نام آتا ہے، رسول اللہ کی محبت کا نام آتا ہے، اس کے اندر جو بھی سبزہ یا رویدگی ہے میرے غوث پاک کی معرفت کے جالے سے ہی آتی ہے۔ آپ کا جالا برستا ہے تو پھر رحمت کے انوار وہاں پیدا ہوتا ہے، ایسی ہے۔ تو آپ کا میں اس لیے نام لے رہا ہوں، حضرت شیر یوسف جلال گیلانی بغدادی سرکار کا، بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جو گدی نشین ہوتے ہیں وہ نرے گدی نشین ہوتے ہیں، گدی نشین وہ ٹھیک ہے، گدی نشین ہوگی،
لیکن غوث پاک سرکار کی گدنشی میرے گدنشی نہیں ہوتی. میرا ایمان ہے اس بات. ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ جب پینٹ کوٹ بھی پہن لیتے ہیں تو میں ان کو لبتے جلد پا لیں پہنوں تو مقتدیاں پڑھ کے کاٹ چڑھنا جلد پائیں ایک دیڑے اتنا ماحول ہوتا ہے جی. تو میں کہا شہنشاہ ہے اس کو کون پوچھتا ہے. تو حضرت سے یوسف عبداللہ الگیلانی البغدادی ایسے نظر والے بندے تھے کہ میں فقیرانہ گیا ہوں ہوں بھی فقیر ہی اور کیا ہوگا. یا کہ یہ ماننے والے ہیں دوست ہیں تو یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی ہمارا پیر صاحب ورنہ دنیا میں کہیں سفر کرتا تو ایسے بندے سمجھتے ہیں کپڑے کا تاجر ہونا کوئی شیخ دیا موٹا چلا. تو میں حاضری دے ایسے بس برآمدے میں بیٹھا ہوں. ایک دن بابا فقیر محمد آئے بڑا روب بابے کا ہے مجھ سے بھی چڑھی اتنی بڑی داڑھی اتنا بڑا منہ ان کا. تو کہتے ہیں مجھے پچھلے 51 سال سے میں غوث پاک کا چابی بردار مجھے فرما دیا. تو بابا جی آ کے مجھے کہنے لگے تو میں نے تمہیں چاول تو کئی دفعہ دیے تیرا نام نہیں پوچھا. میں نے کہا اب کیا ضرورت پڑی. کہنے لگے نہیں عرصہ بلاتے ہیں کہتے ہیں ادھر ایک ستون کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہے اس کا نام عرفان ہے اس کو بلا. 4-5 آدمی سے پوچھا وہ کون عرفان ہے اب تیرے پاس آیا تو عرفان ہے. میں نے کہا ہاں میرا نام تو عرفان ہی ہے. کیا عرصہ بلاتے عرصہ بلاتے. میں گیا آپ کے پاس ان کا الگ ماشاءاللہ آفس ہے اس سے بھی بڑا کمرہ پوری اس جگہ سے بڑا کمرہ ہے جس پہ آپ جلوہ فرما ہوتے. آپ تشریف فرماتے مجھے فرمانے لگے تم آئے تم نے بتایا نہیں لنگر کہاں سے کھاتے ہو. میں نے کہا جی میں اطلاع ہوٹل پر کھانا کھاتا ہوں. ہمارے لنگر شریف میں نہیں کھاتے. میں نے کہا جی واقف تھا کوئی نہیں اور میں لینڈ میں لگنے کا شروع سے آتی نہیں ہوں. تو ایک بندہ مل گیا اس نے مجھے اس ہوٹل پہ چھوڑا میں کھا کے فرمایا نہیں ایسا نہیں کر. جب بابا کے پاس آئے ہو تو کھانا بھی بابا کا کھانا اتنا ہوٹل پر نہیں چلے. میں نے کہا جیسے آپ کی بڑھ فرمایا ادھر آیا کرو بابا قاسم کو بلائیں گے اس کو کھانا دو اس کھانا ادھر کھلاؤ ہمارے کمرے میں. اور کھانا سبحان اللہ ایسا نفیس. مولوی لوگوں کو کسی کھانے کا کوئی یہ نہیں ہوتا رسول اللہ کی کرم سے. میرا ایک دوست تھا حافظ محمد یعقوب فوت ہو گیا ہے. ایک جگہ بات ہو گئی کسی بڑا جٹ چودھری تھا تو اس کی نا چائے میں اس نے تھوڑا کلام کر دیا. کہنے لگا یہ کیا چائے بنائی. چائے تو ہم بناتے اس سے کہ مولوی کدی مجھ بھی تکیا ایویں لگا ہے کرن وچو اجتا کرنا ہے. اس نے کہا تو کدی چاہ بھی تکی لا ادھر دودھ میں تمہیں چاہ بنا کے دو. چائے لایا وہ جٹ تھا 60-70 مجھ اس کی بہت بڑا ابھی بھی ہے اللہ ان کا ڈیرہ آباد رکھے سنی ہے. تو وہ چائے لیا دودھ لیا ہے حافظ صاحب نے اتنی پتی ڈالی 5-6 ابالے دیے اس کو پلاتا ہے. ہاں واقعی یہ تو کوئی چیز بن گئی. کوئی افزو تو آنوں کی میں بتا چاہ میں ہی بڑھائی نہیں. انہوں نے آ کے روز اوڑمیاں جو کھانے ہیں کبھی اپنے گھر کھاتے ہیں ہر روز ہے تو مسکین. لیکن سرکار کی نگاہ کرم کا صدقہ شاید مغل بادشاہوں نے بھی کھانے نہ کھائے ہوں جو سرکار کے غلام کھاتے ہیں ہر روز کھاتے کیونکہ حضور کی محفل میں کھاتے ہیں. تو وہ ان کو جتنا ذائقے کا پتہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تو کیا کھا رہے ہیں. تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم. لوگوں کو کھانے کا پرابلم ہو جاتا ہے کھانا ملتا نہیں اور جو سرکار کی غلامی میں آ جاتے ہیں ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں وہ کٹ کھایا کرو مرو گے نہیں تو کٹ. لوگ اس بات پہ ترس رہے ہیں کھانا ملتا نہیں لیکن ان کو کیا ہے صرف نام ہی تو لیتے ہیں. غلامی میں پتہ نہیں کتنی درجہ کوئی ہے یا نہیں. صرف نام لینے کی برکت ہے. کوئی بھی بھوکا نہیں ہے اللہ کے فضل جو جس سطح پر بھی لے رہا ہے بھوکا نہیں ہے. اور یقین کرو بعض دفعہ میں سوچتا رہتا ہوں یہ کیا سلسلہ ہے. سلسلہ ہی یہ ہے ان کے ناموں میں اللہ نے یہ عظمت رکھی ہے. ان کے نام میں یہ عظمت اللہ تعالیٰ جل شانہ میں رکھی ہے. اور میں آج لطف کی بات سناؤں بعض نعت خان ہیں یہاں بھی بڑے بڑے آبدار نعتیں پڑھنے والے. میں اندر تھا تو آواز سنو میں نے 2-3 مرتبہ پوچھا بھائی کون نعت پڑھ رہا بڑی اچھی نعت پڑھتا ہے. حافظ صاحب پڑھ رہے تھے سادہ صاحب تو سوئی منیر صاحب خدمت پیش کر ادھر حافظ صاحب خدمت پیش کر عدیہ پیش کر. ایک دفعہ ایک آدمی مجھے کہنے لگا یہ کیا راز ہے جی وہ اچھا پڑھنے والا بھی ہو تو شاید نہیں ہے لوگ یہ کوئی پارٹی بازی ہوتی ہے کہ کوئی خاص بندہ آ جائے تو اس کے لیے خدمت کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں پارٹی بازی نہیں ہوتی. جو خاص نوکری میں آتا ہے نا ملازمت میں تو سائیاں نے بھی پتا ہوگا. میں ایک دفعہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھا ہوا تھا
اس شریف پر محفل سما میں میں جا کر بیٹھتا ہوں. میں بیٹھا ہوا تھا, نصرت فتح علی خان کو تو آپ سب جانتے ہیں, بڑا قوال تھا. اس کو اتنے ہدیے نہیں پیش کیے گئے. ایک بوڑھا سا قوال اور ٹوٹا ہوا ہارمونیم, اس کا تو بیٹھ کر پڑھ رہا تھا, داتا داتا داتا, اور کچھ بھی نہیں کہہ رہا, صرف داتا داتا, آگے پیچھے لفظ نہیں کوئی. تو وہاں ایک چودھری صاحب ہیں, ذوالفقار نام ہے, شاید لاہور میں آپ کم جاتے ہیں لیکن لاہور والے سب ان کو جانتے ہیں. ڈسٹرکٹ کونسل کا وہاں چیئرمین بھی رہا, 2 دفعہ MNA بھی رہا ہے ذوالفقار. اس کی خاص ڈیوٹی ہوتی ہے سماج شریف پر. 2 بوریاں ہدیے کی, نوٹوں کی 2 بوریاں وہ ٹوٹے ہارمونیم والے کو پیش کرنے, ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں بولا. تو میں نے کہا چودھری ذوالفقار ہے, یہ کیا؟ وہ کہنے لگا جی سانو ترزا لڑکی اچھا سے دینا داتا دے مون وہ دے نہ لیندہ رہا پیا. ترزا سنی اور دے لاہور ویچے ترزا آلے اور بڑے, وہ ترزوں پر بھی نہیں کر رہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ بڑھا آیا بھی داتا کے در پہ اور داتا داتا کیے جا رہا ہے, تو ہمیں صرف داتا کے نام سے کام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اور دیکھو جو بہت اچھا پڑھتے ہیں نا, وہ گھر سے نکلتے ہیں تو ان کا اس کا معنی ہوتا ہے کہ ہم اچھا پڑھتے ہیں, اور جو بہت اچھا نہ پڑھ سکے اس کا تو سارا مان وہ نام ہی ہوتا ہے. یہ بھی غور کرو. پھر وہ بازی لے جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ صرف اس ہدیے کی بات نہیں کر رہا جو پیسوں کی شکل میں کوئی دے یا کھانا کھلا دے یا اچھی عزت سے بٹھا دے نا. یہ ہدیے یہاں بھی, اور قرآن اور حدیث میں لکھا ہے یہ ہدیے عشر کے دن بھی, جس نے دل سے سچ کر اللہ کو مانا ہے. بلکہ آپ آئے ہو, بیٹھے ہو, اور یہاں پٹوار میں اور میرپور میں ایک پرابلم ہے کہ یہاں بندے ہیں تھوڑے, جتنے کوئی کام تیز چل پھر سکتے ہیں وہ سارے تو چلے گئے باہر. پہلے باری تو برطانیہ چلے گئے, اور جو وہاں نہیں امیگریشن ملی تو وہ سعودیہ چلے گئے یا دبئی چلے گئے. یہاں کم سے کم رہتے ہیں لوگ, لہذا ہم اس کو نہیں توڑتے وہ کتنے بندے آئے, کیونکہ یہ سوچنا چاہیے الیکشن والوں کو. ہمارا تو فقیروں کا الیکشن نہیں ہو رہا, اگرچہ بعض فقیر اس کو بھی اب الیکشن بنائے پھرتے ہیں کہ تیرا بڑا ہوتا ہے ہمارا بڑا ہوتا ہے. سمجھ آئیے, میں کہا بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہوتی. بلے شاہ فرماتے ہیں کہ کئی ہزاروں کے مجمع میں ایک بھی بندہ نہیں ہوتا, اور کہیں اکلا بیٹھا ہو پہاڑ کی چوٹی پر تو رب اس کو بھی سمجھتا ہے پوری امت بیٹھی ہوئی. بندے وہاں گنے نہیں جاتے رب کے ہاں, بات سمجھ نہیں آئی. بندے وہاں گنے نہیں جاتے رب کے ہاں, سرانی 1 2 3 نہیں, بندے تولے جاتے. لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. جی سمجھ دو نا, بڑے بڑے بندے تولے ہی نہیں جائیں گے. کیوں؟ لگے جو وزن ہے ہی کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں. جمہوریت میں بندے گنے جاتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا ہے جمہوریت وہ طرز سیاست ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. جھوٹا ہے, سچا ہے, ماڑا ہے, چنگا ہے, کی ہو جائے, کنٹوٹ ہے, مولوی ہے, امام ہے, جو ہے, ووٹ ہے وہ پا سکتا ہے. فرمایا فقیروں کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا. 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے, 10 ہے, 20 ہے, ہو سکتا ہے 20 اس طرف ہوں, وہ کلے کو کہیں تو ہی نہ ناڑو بھی بات دے. تو نہیں مقصد پلڑا تیرا وزنی کیوں؟ اس لیے کہ وہ عشق کے حساب سے بندے تولے جاتے ہیں. جتنا اس کے اندر درد ہے اتنا ہی اس کا وزن ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے مجمع وہ الیکشنوں کے مجمعوں کی طرح نہیں دیکھے جاتے جو صوفیاء کے لیے منائے جاتے ہیں. گرامی قدر حضرات, تو مجھے حضرت نے اس وقت 89 میں نام سے بھی پہچانا, اور پھر ارشاد بھی فرمایا, اور اپنی مور شریف بھی ہمیں عطا فرمائی. ایک آدمی مجھے کہنے لگا یہ اس کو خلیفہ کہتے ہو, حافظ صاحب کو بھی خلیفہ کہتے ہو, یہ بھی ہمارے خلیفہ صاحب ہیں, صوفی منیر صاحب. تو مجھے ایک آدمی کہنے لگا تم بھی فلانے پیر صاحب کی طرح خلافتی بانٹتے رہتے ہو. میں نے کہا نہیں, میں بڑا معیار دیکھتا ہوں. اس نے کہا کیا معیار دیکھا ان میں؟ میں نے کہا مجھ میں جو
حضرت سید یوسف عبداللہ نے دیکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو مجھ میں انہوں نے دیکھا۔ میں نے کہا وہ کیا؟ میں نے کہا وہ مجھے آج تک پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا۔ تو جب اتنی بڑی سرکار نے اپنے سب کو نواز دیا تو یہ لوگ مجھ سے لے کے میں ان کے تعلق کو کیوں نہیں نبھا سکتا؟ میں اپنے سے زیادہ ان کو نیک جانتا ہوں، میں ان کے اعمال سے واقف ہوں کہ کس انداز سے جو لوگ نماز روزے کے پابند ہیں، کتنے تہجد گزار ہیں، کتنے نیک نیت ہیں، میں ان کو پہچانتا ہوں۔ جس کو پہچانتا ہوں میں اس پر اعتماد کرتا ہوں۔ یہ فقراء ہیں آپ کے غوث پاک شہنشاہ کے، فقراء ہیں آپ کے مشن کو، غوث پاک کے مشن کو لے کر چلنے والے ہیں، اور انشاءاللہ ایک وقت آنے والا ہے کہ دشت و جبل انہی کے توسط سے انشاءاللہ غوث پاک سرکار کے ذکر پاک سے گونجتے رہیں گے، یا اس کی بنیاد بن جائیں گے اور بنیں گے۔ یہی تو بوٹیاں ہیں، قلمیں ہوتی ہیں، جب لگاتا ہے بندہ تو ایک درخت بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز انہی سے اللہ پاک ان کے نام کے لیے خدمت لے گا، اور آپ کے مسلک کے ڈنکے بج رہے ہیں، پہلے بھی آئندہ بھی بجیں گے، فقیرانہ طرز پر بھی چلیں گے، اور سب ہوگا۔ حضرت سید یوسف اللہ الگیلانی البغدادی مجھے فرمانے لگے کہ دیکھو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نقشبندی پیر کے مرید ہو اپنے باپ کے، لیکن اگر میں تمہیں مہر دوں گا تو جس کو بھی بیعت کرنا ہمیشہ غوث پاک کے سلسلے میں کرنا۔ میں نے کہا جب یہ کہہ رہے ہیں تو آپ یہ نہیں جانتے کہ میں اس سلسلے میں بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں کہ ہمارے پاکستان میں جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کو قدر نشین بنائے گا، میں بڑا نہیں ہوں، میں ہوں 30ویں نمبر پر، 2 بھائی مجھ سے بڑے ہیں۔ تو کہنے لگا میں جانتا ہوں اسی لیے ضرورت ہے تیری دوسرے میں غوث پاک کا ہی نام لینا۔ یہ پوری بات مجھے فرمائی، میں رو رو کے برا میں کہا حضرت آپ کا ذمہ، فرمایا ٹھیک ہے، جس بابا نے بٹھایا کچھ نہ کچھ تو بتاتا بھی ہے، ادھر جس بابا نے بٹھایا کچھ تو بتاتا بھی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ میں کہا جی بس میں مان گیا، جتنی مولویت میں نے رکھی ہوئی تھی وہ دھو ڈالی، اب میں بھی فقیر ہی ہوں آپ کا، کیونکہ میں نے ایسا دیکھا ہی نہیں تھا۔ مولویت سے میری مراد خشک ملا ہے جو بالکل فقیر کے راستے میں بھی شک پیدا کرتا ہے، وہ ختم ہو گیا میرا۔ میں اس کے بعد کبھی نہیں میں شک میں پڑا، الحمدللہ کسی شیخ کے بارے میں شک میں نہیں پڑتا۔ میں وسعت ایک ذہن میں اسی دن سے آئی جب میں نے یہ کرشمہ اپنی آنکھ سے دیکھا، میں خود اپنے کرشمہ دیکھا، اپنے آنکھ سے میں نے دیکھا، اپنے سامنے دیکھا، کیونکہ اس میں کوئی ملاوٹ والی بات نہیں۔ تو سنی بھائیوں، ہم ان کی یاد بنا رہے ہیں، ایسی آنکھوں والی ہستی تھی وہ، ایسے پیار والی ہستی تھی وہ۔ آپ نے راونڈا میں اور صومالیہ میں لاکھوں لوگ جو مر رہے تھے بھوک سے، آپ سید یوسف اللہ الگیلانی نے واسع پاک کی بارگاہ اقدس سے ان کے لیے اتنا بڑا فنڈ جاری کیا کہ اس وقت کے پورے کاخ میں سب سے زیادہ گندم اور کپڑے اور لباس غوث پاک کی درگاہ سے بھیجے گئے۔ سید یوسف اللہ الگیلانی اپنے فرزند گرامی کو ساتھ بھیجا اور فرمانے لگے سب کے منہ میں جاؤ گے اور بتاؤ گے کہ یہ سب کچھ خیرات ہے جو غوث پاک کے درگاہ سے۔ آپ اندازہ فرما رہے ہیں کہ ان کی نظریں پوری دنیا پر ہیں، غوث العالم ہے نا جی، بلکہ میں تو کہتا ہوں غوث العالمین ہے، غوث العالمین ہے۔ 10,000 عالم میں جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لوگ اقرار کرتے ہیں وہاں میرے غوث الثقلین کی عظمت کے پھریرے لے۔ اور آپ کی بارگاہ میں اگر جا کے دیکھو گے، انڈونیشیا، ملائیشیا، دنیا کا کوئی کونا، آسٹریلیا سے لے کر افریقہ تک ایسی جگہ آپ کو نہیں ملے گی جہاں سے لوگ جوگ در جوگ آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو رہے۔ تو آج بھی آپ کا فیضان جاری و ساری ہے۔ اور میں تو جب یہ نظام ہمارا چلا تو میں حیران تھا کہ بچپن میں یہ بچہ جو بیٹھا ہے نیلے کرتے والا، اتنی عمر تھی میری، بالکل چھوٹا ہوں گا میں، تو میرے والد صاحب مجھے فرمانے لگے کہ کچھ مجھے سناؤ۔ میرے والد صاحب فرمایا کچھ سناؤ، تو میں نے کہا جی کوئی یاد نہیں کیا سناؤں گا، جو آتا ہے سناؤ۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے، میری بھوپی بھی بڑی نیک خاتون تھی، سیدہ تھی اور نیک خاتون تھی، وہ بھی تشریف فرما تھی۔ میرے والد صاحب اس طرح وہ چارپائی پہ بیٹھی تھی، والد صاحب ایک لکڑی کا بنا ہوا ہے مسلح بنا ہوا ہے، اس کے اوپر بیٹھے تھے، جانماز جس کو کہتے ہیں، آپ اس پہ بیٹھے، فرمایا کچھ سناؤ۔ تو میں نے کہا کچھ آتا نہیں، خاص میں جو بھی آتا سناؤ۔ تو میں نے بے ساختہ ایک ان کو اس وقت سنایا تھا کلام، اس میں بھی یہ تھا کہ میرا غوث اعظم پیر ہے، جنہیں بدل دی تھی تقدیر ہے، میرا غوث اعظم پیر ہے۔ تو میرے والد صاحب نے فرمایا اچھا جا پھر تیرا غوث اعظم پیر ہے۔
پورا سن کے نہ صرف اتنا اچھا جا تیرا غوث اعظم، تو میں کہتا میرا غوث اعظم، میرا کلام چلتا ہی اس طرح تھا، تو آپ میں اچھا جا تیرا غوث اعظم۔ تو پھر میں نے پوچھا جی کیسے یہ فرمایا؟ فرمانے لگے میرے دادا، میرے والد، میرے دادا، میرے پردادا، لکھڑ دادا، ان کے والد، یعنی ہمارا بڑی خانقاہ جو ہے ہمارے گاؤں میں وہ سید جیوے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ ہمارے 7ویں دادا ہیں، اور وہ سید جیوے شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اعلیٰ حضرت سیدنا فاضل الدین گیلانی سرکار بٹالہ، سرکار اعظم بٹالہ شریف، ان کے دست آگ پرست بیعت تھے 1150 ہجری میں بٹالہ